نصیب فرمائے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جس سے میرے حسین نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اور رسول کی اپنی محبت کی شان یہ ہے، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. لیکن افسوس اتنی بڑی ضمانت ہمارے اور آپ کے نبی نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں کو دی کہ جو بندہ میرے نواسے حسین سے محبت کرنے والا ہے وہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے، اور جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے وہ سارے زمانے میں الگ ہی اپنا رنگ رکھتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والے سے رب پیار کرتا ہے. آج کے دور حاضر میں ہم نے امام عالی مقام امام حسین کی محبت کو پانے کے بجائے ہم نے رسوا کیا ہے، ان کی شہادت کو سمجھنے کے بجائے ہم نے تماشا بنایا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو آج زمانے میں چل رہی ہے وہ ایک الگ ہی رنگ دے دیا ہے کہ 10 محرم شریف کا دن آئے، ایک بلڈنگ نما تعزیہ بنایا جائے اور اس تعزیے کو گلی گلی گھمایا جائے اور پھر اس پر ڈھول اور تاشوں کو بجایا جائے. شاید اسی کا نام انہوں نے امام حسین سے محبت سمجھ لی ہے. ایک بات، آپ عمل کریں یا نہ کریں وہ آپ کا اپنا مزاج ہے، لیکن حقیقت کی روشنی میں اور اسلام کے نقطۂ نظر کی روشنی میں، مذہب اسلام کی روشنی میں سچی بات یہ ہے کہ اسلام کا ڈھول تاشوں سے کوئی رشتہ نہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں، اسلام کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. آپ اس میں 1000 خرچ کریں یا 50,000 خرچ کریں، میرا اپنا ایمان یہ بولتا ہے مصطفیٰ کی حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کہ اس میں بجائے آپ کو ثواب کے سوائے گناہ کے کچھ نہ ملے. اس لیے لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں. شیطان کا بچھایا ہوا جو جال ہے اس جال میں آپ بہکتے ہوئے دلدل میں پھنستے نہ جائیں. ایک موٹی سی میں آپ کو مثال، آج گورنمنٹ اور موجودہ سرکار کی طرف سے یہ پرمیشن ہے کہ آپ محرم کا جلوس نکالیں، روڈ جام کر دیں، کوئی آپ کو ٹچ کرنے نہیں آتا، رات بھر ڈی جے بجائیں، رات بھر جلوس نکالیں، کوئی ٹچ کرنے نہیں آتا. کیوں؟ وہ بھی جان گئے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے تمہیں پرمیشن دی ہے. گھماؤ بجاؤ پورے دن کچھ بھی کرو، اور جس کا اسلام سے تعلق ہے اس پہ پابندی لگا رکھی ہے. اسلام کا تعلق اذانوں سے ہے، اذان پہ پابندی لگا رکھی ہے. اسلام کا تعلق نماز سے ہے، نماز پہ پابندی لگا رکھی ہے. جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پہ تمہیں چھوٹ دے رہی ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ تو ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ محبت نہیں ہے میرے دوستوں. اسلام میں تعزیے کا رواج یہ علماء کی زبانی اور خود فتاوی رضویہ میں اس انداز کا لکھا ہوا ہے. اس طریقے سے پڑھا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے تاریخ میں، تیمور لنگ نام، جو بڑی عقیدت رکھنے والا تھا امام حسین علی مقام سے. امام حسین علی مقام کے روضے پر وہ ہر سال محرم میں جایا کرتا تھا. جب اس کی زندگی کے آخری وقت آیا اور
اس کی توانائی اور اس کی قوت نے جب ساتھ چھوڑ دیا تو پھر وہ امام حسین کے روضے پہ نہ جا سکا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں روضہ حسین کو بنوا کر گھر رکھ لوں, اسی کی زیارت کر لوں, دل کو سکون مل جائے گا. سب سے پہلے تاریخ میں جو تعزیہ بنایا تھا وہ تیمور لنگ نے بنایا تھا, لیکن اس نے یہ تعزیہ نہیں بنایا تھا جو ہم بنا رہے ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لو, کہیں آپ کو امام حسین کا روضہ نہیں دکھے گا. امام حسین کا کہیں روضہ تمہیں نہیں ملے گا. یاد میں ان کی بنایا جا رہا ہے اور ان کا کہیں نقشہ بھی نہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے تعزیہ کیوں بنایا یا پیسے دے کر آپ نے تعزیہ کیوں بنوایا, تو ہر مسلمان بھائی یہی کہے گا کہ حسین کی محبت میں بنوایا. تو میرے بھائی اوپر سے نیچے تک کہیں حسین کے روضے کا کوئی نقشہ نہیں. وہ ایک بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا کے کھڑی کی ہوئی ہے اور اس میں لاکھوں 50,000 خرچ ہو رہے ہیں. تعزیہ اسلام میں شروع سے ناجائز نہیں ہے. یہ بات آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی. ایک دم ڈائریکٹ کہہ دیا جائے کہ تعزیہ بالکل ہی ناجائز ہے, شاید اس انداز کی بات کسی عالم سے آپ نے نہیں سنی ہوگی. اگر آپ تعزیہ بنائیں جس طریقے سے آپ ربیع الاول شریف میں روضہ مصطفیٰ کو بناتے ہیں, اس کی رکھ کے زیارت کرتے ہیں, آپ رہتے ہندوستان میں ہیں, یادیں مدینے کی تازہ ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے اگر تم مصطفیٰ کریم کے نواسے حسین کے روضے کا نقشہ بنائیں, یہ باعث برکت بھی ہوگا, باعث رحمت بھی ہوگا, حسین بھی راضی ہوں گے, اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے. رہو گے تم ہندوستان میں, یاد تمہیں مصطفیٰ کے نواسے کی کربلا کی یاد. یہ بنائیں. کوئی عالم آپ کو نہیں کہے گا یہ ناجائز ہے. ہر عالم آپ کی تعریف کرے گا, ہر عالم کہے گا کہ واقعی اس نے تعزیہ بنایا ہے. کوئی تمہیں یہ فتویٰ نہ سنائے گا یہ ناجائز ہے. ہر عالم تمہیں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا یہ جائز ہے. جیسے تم ربیع الاول شریف پر روضہ مصطفیٰ کی بنا کر کے زیارت کرتے ہو, اسی طریقے سے روضہ حسین کو بنا کر کے زیارت کرو, تمہارا تعزیہ بھی بن جائے گا, تمہیں ثواب بھی مل جائے گا. یہ جائز, یہ بناؤ, یہ جائز ہے. ہم دیکھے دکھائے اس گندگی اس دلدل میں جا رہے ہیں جس کا راستہ سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں جائے. اس لیے سمجھو اپنی حقیقت کو, ہم کیا تھے, ہم کیا بن گئے. ہم تو وہ تھے کہ 313 کی تاریخیں ہمیں سنائی جاتی تھی, ہزاروں کے لشکر میں کھڑے ہوتے تھے, ہزاروں کانپتے تھے. بہت دور کی بات نہ جائیں, جن کے نام سے یہ محفل ہم نے منعقد کی ہے ان کے تذکرے سنتے ہیں, وہ تو صرف 72 کو لے کر 22,000 کے سامنے کھڑے. ہم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم بھی تو اسی نبی کے گیت گانے والے ہیں. ہم نے حالت اپنی کیسے بنا لی, ہم نے ڈھول اور تاشوں کو, ہم نے گلی گلی بلڈنگ نما تعزیہ بنا کر گھمانے کو, اس میں عورتوں کے ہجوم لگانے کو, یہ سب ثواب سمجھ لیا ہے. حقیقت یہ محبت نہیں ہے. محبت تو یہ ہے, اگر حسین سے محبت ہے تو حسین کی باتیں سنو, حسین سے محبت ہے تو حسین کے گیت گاؤ, اور گلی گلی میں بتاؤ کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا, اور بے مثل ہے جہان میں گنبہ حسین کا, سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا. یہ محبت ہے. یہ چند باتیں وہ تھی جو ہر سال اللہ کی عزت کی قسم اسے دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ بنانے اور کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اگر نہیں جانتے ہیں تو مجھے بتاؤ آپ نے کیا سمجھ کے بنایا, کیا سمجھ کے گھمایا, ثواب سمجھ کے یا عذاب سمجھ کے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ ہم تو ثواب سمجھ کے یہ کر رہے ہیں. اگر یہ اتنا بڑا ثواب ہوتا اس انداز سے بنانا تو پھر خواجہ غریب نواز سے بڑے تم عاشق امام حسین نہیں ہو, تم بریلی کے تاجدار امام احمد رضا سے بڑے عاشق امام حسین نہیں ہو, تم غوث پاک سے بڑے امام حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہو. تاریخ تم پڑھ کے بھی دیکھ لو, اپنے بڑوں سے سن کے دیکھ لو, انہوں نے کہیں ایسے نہیں کیا ہے کہ انہوں نے اس انداز کے ڈھول بجائے ہوں, انہوں نے اس انداز کے تعزیے سجائے ہوں. کسی تاریخ میں آپ کو نہ ملے گا. تو کیا ہم ان سے بڑی محبت کرنے والے ہیں؟ نہیں پیارے. اگر انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے صرف اتنا ہی کیا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا, بے مثل ہے جہان میں گنبہ حسین کا, سلطان
دو جہان ہے نانا حسین. انہوں نے یہ بتایا ہے زمانے کو ہم نے اسے چھوڑ دیا اور ہم نے اسے امام حسین کی محبت سمجھ لیا جو ہمارے دل میں آیا. حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے. ایک چیز اور چل رہی ہے. آپ اکثر جانتے ہیں میں پڑھاتا ضرور شاہ گڑھ میں ہوں لیکن نارائن نگلے کی مسجد میں میں نماز بھی پڑھاتا ہوں. میں نے کل اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسی جگہ کو جو نہر کے قریب ایک جگہ ہے جسے وہ کربلا کا نام دیتے ہیں. کل میں نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں عورتوں کو وہاں جاتے دیکھا, ہاتھوں پہ جلتے ہوئے چراغ کو لاتے ہوئے دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. یہ مصنوعی کربلا بنانا جہنم کی جانب لے جانے والی راستہ ہے. آپ مجھے خود بتاؤ جگہ بجگہ جیسے جگہ بجگہ کربلا بنانے سے, کربلا نام رکھنے سے وہ کربلا نہیں ہو جائے گا. کربلا کی زمین تو وہ ہے جہاں اسلام کے خاطر حسین نے اپنی گردن کٹائی ہے. اس کے علاوہ زمانے میں کوئی کربلا نہیں بن سکتا. تو اس لیے مصنوعی کربلا پہ جانا بھی جہنم کو دعوت دے. اس لیے لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچیں. یہ وہ باتیں تھیں جو گناہ گاری کی جانب لے جانے والی ہیں. اس لیے اللہ کی عزت کی قسم آپ اس سے بچ جائیں. کسی مولوی کو آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, کسی عالم کو آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں, وہ سمجھاتے ہیں, وہ منع کرتے ہیں, ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف منع اور سمجھاتے اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کے دین کی صحیح سمجھ تمہیں پہنچ جائے, مصطفیٰ کی شریعت کی صحیح معلومات تمہیں پہنچ جائے, تاکہ تم نفس پرستی سے باہر ہو کر کے حسین سے سچی محبت کرو. اور جب حسین سے سچی محبت ہوگی تو مصطفیٰ فرمائیں گے اسے مجھ سے محبت ہے, اور جسے مجھ سے محبت ہے اسے رب سے محبت ہے, اور جو رب سے پیار کرنے والا ہے وہی جنت میں داخل ہونے, وہی جنت میں داخل ہونے. اس لیے اس روش پہ چلو. یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. اب تذکرہ حسین بھی میں آپ کو سنا دوں گا. آواز میری کافی وقت سے بیٹھ گئی تھی کہ ابھی تو جگہ پہ جگہ امام حسین کی باتیں چلی رہی ہیں. اگر اجازت احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا, احسان ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کا. اگر امام عالی مقام میدان کربلا میں اپنے عزیز و اقارب کو لے کر نہ آتے تو اسلام کی جو صورت آج ہمارے سامنے ہے, حقیقت میں اسلام کی یہ سچی حقانیت ہمارے سامنے نہیں. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا, احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا, حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا, حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھوم میں ہے 400, اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھوم میں ہے 400, اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھوم میں ہے 400. صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. اتنا پیارا نام ہے حسین. آپ بھی میں بتا دوں گا یہ حسین نام کہاں سے, صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ, زور سے کہہ لیں, صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے, جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے, ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا, ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا, ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. حسین جس سے راضی ہوں گے, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں, جنت میں صرف وہی جائے گا. اور جس سے منہ موڑ لیا وہ وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں. حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ,
حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو ہم نے پڑھا، دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اللہ نے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس لیے کہ رب جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ نمازیں ادھر بھی ہو رہی ہوں گی، نمازیں ادھر بھی ہو رہی ہوں گی، میرے محبوب کی امتی کیسے پتہ کریں کہ حق پر کون ہے اور رب کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ جب اپنے ساتھ کی باری آئی تو اللہ نے سری الفاظ کے ذریعے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور زمانے نے دیکھا کہ میدان کربلا میں صبر کر کے کس نے، تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے کیونکہ حسین نے صبر کر کے دکھایا۔ اور ایک بات اور، امام حسین کی جو شہادت میدان کربلا میں ہوئی، یہ اچانک منظر عام پر نہیں آئی کہ امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے ہوں اور اچانک امام حسین کی شہادت ہو گئی ہو، مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امام حسین جس وقت سے پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ خود امام حسین جانتے تھے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، صحابہ جانتے تھے حسین شہید کیے جائیں گے، اس کے باوجود امام حسین کی زندگی دیکھیں، ہمیں اور آپ کو کوئی یہ بندہ کہہ دے کہ کل تمہیں 1 بجے پھانسی دی جائے گی، اب سے لے کر کل 1 بجے تک کے وقت کی حالت ہماری ایسی ہو جائے گی، ہمیں نہ تو کھانا اچھا لگے گا، نہ پینا اچھا لگے گا، نہ کسی سے ملنا اچھا لگے گا، نہ کسی سے بولنا اچھا لگے گا، کل 1 بجے سے لے کر اس سے پہلے ہی موت سے پہلے موت دکھائی دے گی، ہر لمحہ ہمیں موت نظر آئے گی، ہم پریشان ہوتے ہوئے 1 بجے کا انتظار کریں گے، اس سے پہلے ہم کتنی مرتبہ مر چکے ہوں گے، لیکن قربان جاؤ امام علی مقام پر بچپن سے پتا ہے کہ مصطفیٰ کی امت شہید کرے گی، اس کے باوجود امام کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا ایک لمحہ لاجواب ہے، امام کی رفتار لاجواب ہے، امام علی مقام کی گفتار لاجواب ہے، آپ کی ادائیں بے مثال ہے، آپ کے تبسم بے مثال ہے، آپ کی گفتار بے مثال ہے، آپ کی ادائیں بے مثال ہے، آپ کی عبادت بے مثال ہے، یہاں تک کہ امام علی مقام نے کائنات میں ایک ایسا سجدہ کر کے دکھایا کہ مصطفیٰ کی ساری امت مل کر کے حسین جیسا ایک سجدہ کر کے دکھائے تو ساری کائنات مل کر کے بھی حسین کے ایک سجدے کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے جیسا سجدہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں کر کے دکھایا۔ ایک سجدے کی بھی مثال ساری کائنات مل کر نہیں کر سکتی۔ صاحبو، مصطفیٰ کی نواسے کی شہادت کی خبر کیسے مشہور ہوئی؟ سنو، تمہارے اور ہمارے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے، جب مصطفیٰ کریم گھر میں تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے اپنے دل کے ٹکڑے کو امام علی مقام امام حسین کو مصطفیٰ کی گود میں رکھ دیا۔ کہہ دو نا، اور دیکھو جتنی دیر بولتے رہو اتنی دیر سناتا رہوں اور معاملہ اب بات سمجھ نہیں آئے تو پھر الگ بات، جب
جائے تب تک سنیں, اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم یہاں بیٹھ کر جب تک حسین حسین کہتے رہیں, اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہماری گناہوں کو مٹاتا رہے, نیکیوں میں اضافہ فرماتا. ہر بندے کو نیکیوں کی ضرورت ہے, اگرچہ یہاں احساس نہیں ہے ہمیں, وہاں جانے کے بعد ایک ایک نیکی کو بندہ کر سکتا ہے نا. امام عالی مقام کو مصطفیٰ کی گود میں دیا گیا. میرے نبی نے امام حسین کو گود میں لیا, لینے کے بعد اپنے نواسے کو پیار کیا. اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنے بابا جان کا چہرہ دیکھا, نبی کی آنکھوں سے آنسو گرے, ان آنکھوں سے آنسو گرے جن آنکھوں کی اپنی شان تو یہ ہے, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, ان آنکھوں سے آنسو گرے ہیں نبی کی. حضرت فاطمہ نے عرض کی, ابا حضور یہ تو کوئی رونے کا موقع نہیں ہے, یہ تو خوشی کا موقع ہے, اللہ نے تمہیں نواسا عطا کیا ہے. حضرت فاطمہ کے اس جواب پر مصطفیٰ نے فرمایا, فاطمہ ابھی جبریل نے آ کر کے بتایا, جس نواسے کو رسول اللہ آپ اتنا پیار کر رہے ہیں, اسی نواسے کو عنقریب آپ ہی کی امت میدان کربلا میں شہید کر دے گی. مصطفیٰ نے حسین کی شہادت کی خبر سن کر آنکھ میں آنسو لائے ہیں, آنکھ سے آنسو گرے ہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا, حسین کی محبت میں اگر کسی کی آنکھ سے آنسو گر جائے, یہ کسی کے باپ کی نہیں, یہ رسول پاک کی سنت ہے. اور یاد رکھنا, حسین کی محبت میں گرنے والا آنسو کل قیامت کے روز بخشش و مغفرت کے لیے ضمانت بھر کے تمہارے سامنے آ جائے. یہ رسول کی سنت, محبت میں آنکھ سے آنسو. حسین کی شہادت پر سب سے پہلے آنکھ سے آنسو نکلا تھا مصطفیٰ کی آنکھ سے. حسین کی باتیں سن کر اگر آنکھ میں آنسو آ جائے تو یہ رسول پاک کی سنت ہے. اور آنکھ سے مصطفیٰ کریم کے نواسے کی محبت میں نکلا ہوا آنسو, یقین جانو کل قیامت کے روز بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اگر امام حسین راضی ہو جائیں تو کیسے ہیں امام حسین, اور کون ہے امام حسین؟ ذرا سوچو تو صحیح, یہ وہ امام حسین ہے جس کے رونے سے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی تھی, جس کے جو سجدے کے حالت میں اگر پیغمبر خدا کی پشت پر آتے تھے تو میرے نبی تیرے نبی سجدے کی تسبیح کو لمبا کر دیا کرتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو نواسا زمین پر آ جائے. حضرت فاطمہ کے گھر میں ایک مرتبہ گئے ہیں, حسین کو روتے دیکھا. مصطفیٰ نے فرمایا, فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو, کیونکہ حسین کے رونے سے مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے. ذرا مجھے بتاؤ, آج گلی گلی حسین کی محبت میں جو حسین کی شہادت کے تماشے بنائے جا رہے ہیں, ان کی محبت میں جو ڈھول تاشے بجا کر کے ان کی شہادت کو رسوا کیا جا رہا ہے, کیا مصطفیٰ راضی ہوتے ہوں گے, کیا مصطفیٰ خوش ہوتے ہوں گے؟ جس کے نواسے کی شہادت کے دن تم نے تماشا بنا دیا جس کی شہادت کا, بتاؤ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. جس نبی کو اپنے نواسے کا رونا گوارا نہ ہو, اس کی شہادت کا تماشا بنایا جاتا ہو, وہ مصطفیٰ کو کیسے گوارا ہوتا ہوگا. اللہ کی عزت کی قسم, یہ وہ کام ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. سچے حسینی تو یہ ہوتے ہیں جو زمانے کو بتائے ہمارا حسین وہ ہے جس کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے. جو حسین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس سے محبت تو یہ ہے. اور یہ سرٹیفکیٹ کسی مولوی نے نہیں دیا ہے کہ حسین سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے, یہ مصطفیٰ کریم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور میرے امام عالی مقام امام حسین کس نبی کے نواسے ہیں یہ بھی سنیں. اس نبی کے نواسے ہیں امام عالی مقام امام حسین جس نبی کی خوشبو کو سونگ سونگ کر کے صحابہ تلاش کر لیا. اس نبی کی وہ خوشبو جس کو ہمارے امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. وہ ایسی خوشبو والا نبی اور ایسی خوشبو والے نبی کا نواسا ہے امام حسین. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ہمارے اور آپ کے نبی مدینے سے روپوش ہو گئے, اور صحابہ کرام کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ جب تک مصطفیٰ کریم کے چہرے والضحا کو دیکھ نہ لیتے تھے
تب تک صحابہ کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا. رات کو مصطفیٰ کی زلف عنبری کو دیکھ کر صحابہ کرام کو سکون ملتا تھا. دن کو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے, رات کو مصطفیٰ کی زلف عنبری دیکھتے. آج ہوا ایسا ہے, مصطفیٰ مدینے سے روپوش ہیں. ایک دن کا وقت گزرا مصطفیٰ نہ ملے, 2 دن کا وقت گزرا مصطفیٰ نہ ملے, 3 دن کا وقت گزرا مصطفیٰ نہ ملے. صحابہ کرام نے میٹنگ کی, آخر کار تیرے میرے نبی کہاں تشریف لے گئے ہیں, کہاں آپ چلے گئے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ آگے آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اب خوشبو کو سونگھنا شروع کیا. گلی گلی مصطفیٰ کی خوشبو سونگ رہے ہیں, جدھر جدھر سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے, ادری ادری صحابہ کرام کی جماعت جا رہی ہے. آخر کار آپ جنگل میں چلے جاتے ہیں. جنگل تک جنگل تک مصطفیٰ کریم کی خوشبو کا احساس ہوا. صحابہ کرام وہاں تک چلے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی آدمی نظر نہ آیا. سامنے کچھ دوری پر ایک چرواہا اپنے جانور چرا رہا تھا. اس چرواہے کو قریب بلایا. قریب بلا کر کے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, اے چرواہے سن تو ذرا, کیا تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے رسول کائنات کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے رسولوں کے امام کو دیکھا ہے؟ یہ سوال سننے کے بعد اس چرواہے نے کہا, تم کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ میں تو تمہارے نبی کو نہیں جانتا ہوں. میں نہیں جانتا رسول کائنات کون ہے, میں نہیں جانتا کہ نبیوں کا امام کون ہے. البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس غار میں 3 دن سے ایک نورانی چہرے والا موجود ہے, اور وہ اس درد کے ساتھ دعا کر رہا ہے کہ اس کی دعا سن کر, اس کے الفاظ سن کر میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, ذرا بتا تو صحیح وہ کیا دعا کر رہا ہے؟ تو اس چرواہی نے کہا, 3 دن سے اس غار میں وہ نورانی چہرے والا کہہ رہا ہے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اب تھوڑا سا غور کیجئے, تھوڑا ذہن کو قریب کیجئے. مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے حالات نبیوں کی آپ جائزہ لے لے. حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک امت کے اماموں کا جائزہ لے لے, امت کے محدثوں کا جائزہ لے لے, امت کے ولیوں کا جائزہ لے لے. حضرت آدم دنیا میں آئے, آدم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. شیش دنیا میں آئے, شیش کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. روح دنیا میں آئے, روح کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. عیسیٰ دنیا میں آئے, عیسیٰ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. ابراہیم دنیا میں آئے, ابراہیم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. اسماعیل دنیا میں آئے, اسماعیل کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. غوث پاک دنیا میں آئے کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. خواجہ معین الدین چشتی دنیا میں آئے, خواجہ معین الدین چشتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. احمد رضا دنیا میں آئے, ان کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. دنیا کے تمام محدثوں کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, دنیا کے تمام ولیوں کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن نبیوں کے سردار نے جو سجدہ کیا ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں, اس نے رب حبلی امتی کہا ہے, رب حبلی امتی کہا ہے. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اتنی بات چرواہے سے سنی ہے حضرت ابو ہریرہ نے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا, اس طریقے سے امت کا غم رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. وہ مدینے کا مدینے کا غمخوار, نبیوں کا امام محمد رسول اللہ ہو سکتا. اس طریقے سے نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہداء کربلا, نعرہ تکبیر. فرمایا اس طریقے سے امت کا غم رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے, وہ مدینے کا آقا ہو سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے, آگے بڑھتے ہیں. اس غار میں دیکھا مصطفیٰ کریم جلوہ افروز ہیں, سر سجدے میں ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا, یا رسول اللہ سر اٹھا لیجئے. مصطفیٰ نے سر نہ اٹھایا. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی, مصطفیٰ سر اٹھا لے. مصطفیٰ نے سر نہ اٹھایا. البتہ صحابہ
صحابہ جو موجود تھے انہوں نے گزارش کی مصطفیٰ سر اٹھا لے، لیکن مصطفیٰ نے سر نہ اٹھایا۔ صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی، چلو حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، کیونکہ حضرت فاطمہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مصطفیٰ کریم کو سب سے زیادہ پیار اپنی لاڈلی فاطمہ سے ہے، چلو فاطمہ کو بلایا جائے۔ حضرت فاطمہ آج باہر آئی ہیں پردے کے اہتمام کے ساتھ، پردے داری کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ وہاں آئی ہیں جہاں مصطفیٰ کریم سجدے میں ہے۔ مصطفیٰ کریم کو سجدے میں دیکھا، بیٹی نے باپ کو سجدے میں دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی بابا حضور سجدے سے سر اٹھا لے۔ فاطمہ کی بات سننے کے باوجود مصطفیٰ نے سر سجدے سے نہ اٹھایا۔ آگے جملہ حضرت فاطمہ نے عرض کی بابا حضور سجدے سے سر اٹھا لے، نہ آج فاطمہ اپنی رضا کو سر سے نیچے کر دے گی، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کی رضا سر سے نیچے آ جائے اور قیامت سے پہلے قیامت آ جائے۔ اتنی بات حضرت فاطمہ نے کہی تھی۔ مصطفیٰ نے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھانے کے بعد میرے نبی نے سامنے لگتے جگر کو پایا۔ حضرت فاطمہ نے مصطفیٰ کریم کے چہرے انور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا حضور کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ آپ غمگین کیوں ہیں؟ کس بات نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ کس بات نے آپ کو غمگین کر دیا ہے کہ میرے بابا کی آنکھ میں آنسو ہیں؟ یہ سوال سننے کے بعد نبیوں کے سردار نے تیرے میرے نبی نے کہا تھا، حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا بیٹی 3 دن پہلے میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل نے آ کر کے مجھے بتایا تھا اے محمد اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنی گناہگار امت کی بخشش و مغفرت چاہتے ہو تو اپنے نواسے کو میدان کربلا میں قربان کرنا ہوگا۔ یہ بات مصطفیٰ نے فرمائی، کہا بیٹی فاطمہ ذرا مجھے بتا اگر میری امت کی بات آ جائے تو کیا تو اپنے بیٹے کو قربان کر سکتی ہے؟ یہ بات حضرت فاطمہ نے سنی۔ ہر ماں جانتی ہے کہ اولاد سے ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے، ہر ماں بیٹے کو بچانا چاہتی ہے، لیکن فاطمہ کا جملہ سنو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے بابا میں بھی آپ کی ہوں، حسن حسین بھی آپ کے ہیں، علی بھی آپ کے ہیں، اے بابا میں آپ کی امت کی خاطر اپنی مامتا کو قربان کر دوں گی، میں آپ کی امت کی خاطر حسین کو قربان کر دوں گی، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض یہ ہے علی باپ ہے، باپ کے دل میں بیٹوں کے لیے، باپ کے دل میں اولاد کے لیے ایک شفیق دل ہوتا ہے۔ آپ علی سے بھی پوچھ لیں۔ میرے نبی نے علی کو بلایا، علی ذرا بتاؤ تو صحیح اگر بات میری امت کی آ جائے تو کیا اپنے بیٹے حسین کو قربان کر سکتے ہو؟ حضرت علی نے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ، اے پیغمبر خدا، علی بھی تمہارا، فاطمہ بھی تمہاری، حسن بھی تمہارے، حسین بھی تمہارے، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض یہ ہے گلا فاطمہ کو نہ کٹانا ہے، گلا علی کو نہ کٹانا ہے، جان فاطمہ کو نہیں دینی ہے، جان علی کو نہیں دینی ہے، جان تو حسین کو دینی ہے۔ ذرا حسین سے بھی پوچھ لیا جائے۔ میرے نبی نے اب حسین کو بلایا، امام حسین کے بچپن کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، امام حسین نانا جان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حسین ذرا بتاؤ تو صحیح اگر میری امت کی بخشش و مغفرت کی بات آ جائے کیا تم اپنی جان کی قربانی پیش کر سکتے ہو؟ امام حسین کا جملہ سنو، امام حسین کے الفاظ سنو۔ امام حسین نے کہا تھا اے نانا جان، اللہ نے حسین کو ایک جان دی ہے، اگر اللہ حسین کو 1000 جان دے دیتا، ایک ایک کر کے مصطفیٰ کی امت پہ 1000 جان کو حسین قربان کر۔ اللہ نے حسین کو ایک جان دی ہے، اگر اللہ حسین کو 1000 بھی جان دیتا تو ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ کتنا بڑا جملہ، دیکھیں تو صحیح محبت، مصطفیٰ کی محبت دیکھیں۔ دنیا میں آئے رب حبلی امتی کہا، بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے نبی، رب حبلی امتی کہا۔ میرے نبی نے تنہائیوں میں، مصطفیٰ نے تنہائیوں میں امت کے لیے دعائیں کی، عبادتوں میں امت کے لیے دعائیں کی، رات کی تاریکیوں میں امت کے لیے دعائیں کی۔ مصطفیٰ نے امت کے لیے فرمایا نانا
اگر حسین کے پاس 1000 جان اللہ عطا کرے، ایک ایک جان آپ کی امت پہ قربان کر دوں گا۔ ذرا غور کرو تو صحیح، حسین نے کیسی وفا کر کے دکھائی ہے ہمیں اور آپ کو۔ ہم ان کے ساتھ کیا وفا کر رہے ہیں، ہم ان کی شہادت کا تماشا بنا رہے ہیں۔ 10 محرم آتا ہے، صرف تم اتنا سنتے ہو کہ تعزیہ بناؤ، ڈھول بجاؤ، گلی گلی ان کی شہادت کا تماشا بناؤ۔ کبھی عالموں سے پوچھا بھی کرو یہ 10 محرم کا کون سا دن ہے، تو تمہیں یہ بتائیں گے 10 محرم کا دن وہ ہے جس دن میں حضرت آدم کی اللہ نے توبہ قبول کی ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس دن میں ادریس کو اللہ نے بلند مقام عطا کیا ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس دن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے نمرود کی آگ سے حضرت ابراہیم کو بچایا ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس دن میں اللہ نے نوح کی کشتی کو کنارے لگایا ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس دن میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی ہے۔ ارے 10 محرم کا دن وہ ہے جس میں تیرے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے، تم نے تو صرف اتنا ہی سمجھا، صرف محرم آیا تعزیہ بنایا۔ 10 محرم کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے آدم کو کی توبہ قبول فرما کے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا۔ کبھی کہانیاں سنو، ان کی بھی سنو کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی سنو۔ 10 محرم کے دن عیسیٰ کو آسمانوں پر کیوں اٹھایا گیا سنو۔ 10 محرم کے دن سلیمان علیہ السلام کو حکومت کیوں ملی سنو۔ 10 محرم کے دن داؤد کی توبہ کیوں قبول ہوئی سنو۔ حضرت نوح کی کشتی کنارے 10 محرم کے دن کیوں لگی سنو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے 10 محرم کو کیوں بچایا گیا، ذرا سنا کرو۔ فرعون 10 محرم کے دن پانی میں ڈبویا گیا، کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے 10 محرم کے دن تیرے میرے نبی کے نور کو کیوں پیدا کیا، یہ بھی سنا کرو۔ صرف یہی نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں یوں محبت کو چھوڑ کر ان کی شہادت کے یوں تماشے بناؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، حسین راضی ہو گئے تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اور مصطفیٰ راضی ہو گئے تو رب راضی۔ ابھی سنا کرو کہ 10 محرم کے دن کیا کیا ہوا، ساری باتیں ان میں سے ایک ایک بات کی گھنٹوں کی کہانیاں ہیں، ایک ایک بات پر گھنٹوں کے تبصرے ہیں، تب کہیں جا کے تم سمجھو گے کہ 10 محرم کا دن اتنا خاص دن کیوں اتنا۔ اور سب سے بڑی بات جو حدیثوں میں آئی ہے، نبی فرماتے ہیں یہ دنیا بھی 10 محرم کو ختم ہوگی، یہ دنیا بھی 10 محرم کو ختم ہوگی۔ کبھی اس میں بھی غور کیا کہ آخر 10 محرمی کو دنیا کیوں ختم ہوگی؟ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے آسمان سے اللہ نے جو پہلی بارش فرمائی تھی وہ بھی 10 محرم کو۔ کہانیاں، اور ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جس کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اسی حسین کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ لوگو حسین کو ایسا ویسا نہ سمجھنا، بلکہ حسین کے کردار سے مصطفیٰ کا کردار سمجھا جائے گا۔ حسین کی اداؤں سے مصطفیٰ کی ادائیں جھلکیں گی، حسین کی رفتار سے مصطفیٰ کی رفتار جھلکے گی، حسین کی گفتار سے مصطفیٰ کی گفتار کو سمجھا جائے گا۔ اسی لیے نبی فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پھر نبی نے دعا فرمائی تھی اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت۔ نبی نے دعا دی تھی، یہ نبی کے فرمان ہے کہ جو حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اور سناؤ کہہ دو ایک مرتبہ لبیک یا حسین۔ کیسے تھے حسین؟ بچپن کا زمانہ، میرے نبی نے امام حسن کو بلایا، میرے نبی نے امام حسین کو بلایا، پھر دونوں کی کشتی کو کرایا۔ امام حسن امام حسین کی کشتی کرائی،
نبی پاک ایک طرف بیٹھے، امام حسن امام حسین بیچ میں کشتی لڑ رہے ہیں، کشتی، انداز کشتی امام حسین، انداز کشتی یہ تھا کہ نبی اپنے ان ہونٹوں سے فرما رہے تھے جن ہونٹوں کی اپنی شان یہ ہے، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان ہونٹوں سے مصطفیٰ فرما رہے تھے حسن ادھر سے پکڑو ادھر سے گرا ہو، حسن ادھر سے پکڑو ادھر سے گرا ہو، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، حضرت فاطمہ ماں ہے اور ماں ماں ہوتی ہے، جس کے دل میں ماں ہوتی ہے جو بیٹوں کے لیے کتنا تڑپتی ہے، ان کے دل میں بیٹوں کے لیے کتنا پیار ہوتا ہے۔ حسن کو جب مصطفیٰ فرما رہے تھے حسن ادھر سے پکڑو ادھر سے گراؤ، حضرت فاطمہ نے کہا بابا حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ حسین سے کہیں حسین ادھر سے پکڑو ادھر سے گراؤ، حسین ادھر سے پکڑو ادھر سے گراؤ، آپ تو حسن کو فرما رہے ہیں حسن ادھر سے پکڑو ادھر سے گراؤ، بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا، اس زبان سے مسکرا کے فرمایا جس زبان کی اپنی شان یہ ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں سے میرے نبی فرماتے ہیں، اس زبان سے مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ بات کچھ ایسی ہے، ادھر حسن کو مصطفیٰ بتا رہے ہیں تو ادھر حسین کو جبریل بتا رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، امام حسن کی کشتی ہو رہی ہے، امام حسین کی کشتی ہو رہی ہے، اور کشتی سکھانے والا کون ہے؟ ادھر نبیوں کا سردار ہے، ادھر کشتی سکھانے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے، جدھر نہ مصطفیٰ کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ مصطفیٰ کا کوئی جواب ہے، نہ جبریل کا کوئی جواب ہے۔ اس کشتی کی برکت تھی کہ حسین صرف 72 کو لے کر 22,000 کے سامنے کھڑے تھے، اور ایسے کھڑے تھے کہ زمانے میں آج 22,000 کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن ان 72 کے چرچے کرنے والے پوری کائنات میں پوری کائنات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کشتی کی یہ برکت تھی کہ مصطفیٰ نے سکھایا، جبریل امین فرشتوں کے سردار نے سکھایا ان دونوں کو لڑنا، اور اسی لڑنے کی کیا برکت تھی کہ صرف 72 کو لے جا کے 22,000 کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، جس کو کشتی نبیوں کے سردار نے سکھائی ہو وہ باطل کے آگے کبھی جھک نہیں سکتا۔ تاریخ آج بھی یہ گواہ ہے، کائنات میں آپ دیکھ لو جنہوں نے سر کاٹے تھے ان کے نام و نشان مٹ گئے، اور جنہوں نے سر کٹائے تھے ساری کائنات میں ان کے پرچم لہرا۔ بتاؤ 22,000 میں سے کس کا تذکرہ کرنے والا کوئی ہے؟ ایک بہت موٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے گاؤں میں 5-6 ہزار سے زیادہ لوگ ہیں۔ آپ اپنے گاؤں اپنے دوست احباب میں غور و فکر کرنا، یزید نام رکھنے والا آج کے کسی کو پایا؟ اپنے گاؤں میں شاید کسی کا نام یزید نہیں ہے، تمہارے دوست احباب میں کسی کا نام یزید نہیں ہے، شاید کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کا گوارا، یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا، نہ ہی یزید نام رکھتا ہے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے نواسوں کے نام پہ دیکھو تو صحیح، کوئی تو محمد حسین ہے، کوئی تو عبد الحسین ہے، کوئی تو صدام حسین ہے، آپ کو لاکھوں کی تعداد میں حسین کے نام پہ نام رکھنے والے مل جائیں گے، یزید کے نام پہ نام رکھنے والا کائنات میں تمہیں کوئی نہ ملے گا۔ اسی لیے تو جامی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے، اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ صاحبو میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین کوئی ایسے نام نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایسے نام ہیں جو جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ اور بڑے کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، امام حسین پیدا ہوئے ہیں 4 ہجری، آج ہجری ہے 1446،
چال کم کر دو تو بچے گا 1442. تو امام حسین کا زمانہ گزر گیا 1442 سال. لیکن زبانوں پہ تذکرے کیسے ہیں؟ کوئی کل کا انسان ہو، کوئی کل کی ذات ہو، ایسی باتیں ہو رہی ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ہیں جن کے نانا کے صدقے میں کائنات کو وجود ملا. کمال کی بات کو کیا تھی؟ 1442 سال ہو چکے ہیں. اس وقت میرے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کا نام رکھا تھا حسن اور حسین. تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے امام حسن اور امام حسین کی نام سے پہلے کائنات میں کسی کا نام نہ حسن ہوا ہے نہ حسین. کہ آدم علیہ السلام سے اولادیں چل رہی ہیں. آدم علیہ السلام سے لاکھوں کروڑوں انسان گزر گئے، کسی کا نام حسن نہ ہوا، کسی کا نام حسین نہ ہوا. جب میرے نبی نے اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، میرے نبی نے اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، تمہیں زمانے میں آج حسن بھی مل جائیں گے، حسین بھی مل جائیں گے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یزید کے نام پر کوئی یزید نام رکھنے والا نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے نواسے پہ نام، نبی کے نواسے کے نام پہ رکھنے والے لاکھوں تمہیں حسن ملیں گے، لاکھوں تمہیں حسین ملیں گے. ذرا سوچو تو صحیح اس نام کی برکت کیسی ہے کہ میرے نبی نے رکھ دیا. کائنات میں لوگ آج تک وہ نام رکھتے آ رہے ہیں اور یزید کے نام پہ نام رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو ہمارا ایمان بولتا ہے حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مسلم، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطن. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. شہید ہو کر حسین باقی. صاحبو جس طریقے سے امام حسین سے، امام حسن سے میرے نبی نے محبت کی ہے، کائنات میں ایسا کوئی نانا اپنے نواسوں سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی محبت کو توفیق نصیب فرمائے، زندگی بھر ان کے گن گاتے رہیں اور ان کے نام سے فیض. موسم تو بڑھیا ہے، ان کی باتیں بھی بڑھیا ہیں، ایسا نہیں ہے. کہہ دو لبیک یا حسین. سنو حسین کی شخصیت کا نام. جس رات میں ہم یہ سب کرتے ہیں نا، اس رات کی ایک جھلک میں تمہیں دکھاؤں. جس رات میں ہم گشت کے نام سے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، اس رات کی ایک جھلک سنو. باتیں تو بہت ہیں لیکن ہم بھی کئی وہ سے سنائی رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسان فیضان ہے کہ اس نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے مصطفیٰ کے نواسوں کے گیت سنانے ہے نا. لیکن اس رات کی جھلک دیکھو، جس رات میں ہم گشت کے نام سے کیا نہیں کرتے، عشاء ہم نہیں پڑھتے، فجر ہم نہیں دیکھتے، اور اس رات میں ہم کیا کرتے ہیں. ذرا ادھر چلو کربلا کے میدان میں، اس رات میں انہوں نے کیا کیا تھا. مصطفیٰ کریم کے یہ نواسے امام حسین 72 کو لے کے میدان کربلا پہنچے تھے. یزیدیوں کی جانب سے اعلان ہوا حسین یا تو ہاتھ دو یا سر دو. یہ کہا یزیدیوں کی جانب سے حسین یا ہاتھ دو یا سر دو. امام علی مقام امام حسین نے کہا جس نے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہو وہ فاسق و فاجر بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. امام حسین نے فرمایا تھا کہ یزیدیوں کے فوج سنو، یہ ہاتھ تو میں نے
یہ تو ہاتھ میں نے امام الانبیاء کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور امام الانبیاء کے ہاتھ کی شان کیا ہے جس طرف اٹھ گئی امام الانبیاء کے ہاتھ کی شان کیا ہے امام الانبیاء کے ہاتھ کی شان یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام آپ کی انگلیوں کی بات آئی ہے ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام حسین فرماتے ہیں میں نے اس ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا تو پھر کہا یزیدیوں کی جانب سے یہ اعلان ہوا پھر سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ وہی 10ویں رات تھی جس رات میں ہم گشت نکالتے ہیں امام عالی مقام سے یہ کہا گیا امام حسین نے فرمایا مجھے کچھ مہلت دو یزیدی مان گئے جب مانے ہیں تو پھر ادھر کیا ہو رہا ہے یزیدی خیمے میں کیا ہو رہا ہے ادھر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ادھر گانے بجائے جا رہے ہیں ادھر تلاوت قرآن ہو رہی ہے ادھر شراب پی جا رہی ہے ایسا منظر تھا بھیانک 3 دن سے نہ تو خیمے میں پانی تھا نہ ہی کچھ کھانے پینے کا سامان تھا اس کے باوجود ہوش و حواس کھو کر کے وہ بے چین اور بے قرار نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے نمازوں کی پابندی کر رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود بھی اللہ کی بندگی سے منہ موڑے نہیں تھے ہم حسین کے نام پہ شربت پی پی کر کے حسین کے نام پہ بریانی کھا کھا کر کے اپنا سر رب کی حضور جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح کیا حسین ہم سے راضی ہوں گے وہ حسین فرماتے دیکھتے ہوں گے اور فرماتے ہوں گے کہ ہم نے تمہیں دکھایا تھا تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ کر کے بھوکے پیاسے رہ کر کے نماز پڑھ کر کے کیونکہ نماز نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے انہوں نے بھوکا پیاسا رہ کر کے نماز کو نہیں چھوڑا تلواروں کے سائے میں رہ کر کے نماز کو نہیں چھوڑا تیروں کی بارش میں رہ کر کے نماز کو نہیں چھوڑا ہم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پی کر نماز کو چھوڑ رہے ہیں ان کے نام پر کھا کھا کر کے نماز کو چھوڑ رہے ہیں ذرا مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا اسی کا نام محبت ہے اگر اس کا نام محبت ہوتا تو حسین اسلام کی محبت میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان نہ کرتا اگر اسی کا نام محبت ہوتا تو امام حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا نہ تڑپنے دیتا حسین نے محبت کو بتایا ہے کہ محبت یہ نہیں ہے کہ تم ان کے نام لیتے رہو منمانی اپنی کرتے رہو محبت تو یہ ہے جس سے پیار ہے اس کے نقش قدم پہ یوں چل کے دکھاؤ کہ چلنا تمہارا ہو عطائے محبوب کی ہو ادھر محبوب بھی راضی ہوگا رسول پاک بھی راضی ہوگا محبت تو اس کا نام ہے اگر بیوی بچوں سے محبت ہو اور ہوتی ہے اگر بچہ کہے ابو یہ چاہیے تو آپ یقیناً وہ لا کے دیتے ہیں آپ سے کوئی پوچھے کیوں لائے تو کہا اولاد سے محبت بیوی کہتے میرے شوہر مجھے یہ چاہیے آپ لا کے دیتے ہیں آپ سے پوچھے کیوں لا کے دیا کہو گے بیوی بچوں سے محبت ہے تو مجھے بتاؤ حسین سے تمہیں کیا عداوت ہے تم تو یہ بھی کہتے ہو ہمیں حسین سے محبت ہے حسین نے کہا نماز میری نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم اسے چھوڑ رہے ہیں حسین نے سچ بول کے دکھایا ہم جھوٹ کے قریب ہیں حسین نے ظلم کے خلاف سر اٹھایا ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہے حسین نے اسلام کی حقانیت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہم جھوٹ کے ساتھ ہو کر کے ظلم کے ساتھ ہو کر کے سب کچھ اسلام کے خلاف کرتے جا رہے ہیں غیر دیکھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں شاید اسلام یہی ہے ہمارے قول فعل ہماری عادت و اطوار ہمارے ڈھنگ کو دیکھ کر کے غیر یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید یہی ہے آج بتاؤ غیر سب سے پہلے جمعے کی نماز کو کیوں نشانہ بناتے ہیں ان کے دل دماغ میں یہی ہے شاید جمعے کی نماز ہی سب سے اہم نماز ہے جتنی اہم جمعے کی ہے اتنی ہی اہم ہفتے کی بھی ہے اتنی ہی اہم اتوار کی بھی ہے اتنی اہم پیر کی بھی ہے اتنی ہی اہم منگل کی بھی ہے اتنی اہم بدھ کی بھی ہے اتنی اہم جمعرات کی بھی ہے جتنی اہم
جمعے کی نماز ہے اتنی اہم عصر کی ہے. جمعے میں مسجد بھری ہے, عصر میں مسجد خالی ہے, تمہیں کون سی محبت ہے؟ جمعے میں مسجد بھری ہے, مغرب میں وہی چند نمازی ہے. محبت اسے نہیں کہتے, محبت تو اسے کہتے ہیں جو محبوب کو پسند ہو وہی محب کو پسند ہو, جو محبوب کی ادائیں ہو وہی محب کی ادائیں ہو. جب محبوب کی اداؤں کو کوئی محب اپنے اندر اپناتا ہے تو محبوب خوش ہوتا ہے, اور جس سے محبوب خوش ہوتا ہے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں رحمتوں کے دروازے. محرم کی 10ویں رات آئی, امام علی مقام نے مہلت چاہی اور رات بھر تلاوت قرآن, نمازوں کی پابندی کی. جب صبح فجر کا وقت آیا تو امام حسین نے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو فرمایا, علی اکبر ذرا جاؤ میدان کربلا میں اذان پڑھ دو. علی اکبر گئے میدان کربلا میں اذان پڑھنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ امام حسین نے یہ بھی فرمایا, علی اکبر اذان پڑھنے کے بعد میدان کربلا کا جائزہ لے لینا. امام علی اکبر نے اذان پڑھی, اذان پڑھ کر میدان کربلا کا جائزہ لیا. میدان کربلا میں ایک عجیب بات دیکھی, ایک خاتون ہے جو پردہ ہے اپنے آنچل سے میدان کربلا کی مٹی صاف کر رہی ہے. ادھر امام علی اکبر نے فرمایا, خاتون تم کون ہو, مائی تم کون ہو, اپنے آنچل سے مٹی کیسے صاف کر رہی ہو؟ کوئی جواب نہ ملا. حضرت علی اکبر واپس آتے ہیں, امام حسین نے فرمایا, علی اکبر تم نے اذان کو پکار دیا ہے. ہاں بابا میں نے اذان پڑھ دی ہے, میدان کربلا کا جائزہ لے لیا ہے. ہاں بابا میں نے میدان کربلا کا جائزہ لے لیا ہے, لیکن بابا میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے. آج میدان کربلا میں ایک خاتون ہے جو اپنے آنچل سے میدان کربلا کی مٹی صاف کر رہی ہے. حضرت امام حسین نے جیسے ہی اتنی بات سنی تھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے اور کہا تھا, علی اکبر جسے تو اجنبی خاتون کہہ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میری ماں فاطمہ ہے. آج اپنے آنچل سے میدان کربلا کی مٹی اس لیے صاف کر رہی ہے جب میرا بیٹا حسین شہید ہو کر کے زمین پہ آئے, کہیں میدان کربلا کی کنکر میرے بیٹے کے چبھ نہ جائے. اس واقعے سے ذرا غور تو کرو, حسین شہید ہونے والے ہیں, ماں میدان کربلا سے کنکر ہٹا رہی ہے. کیسی محبت ماں کو بیٹوں سے ہوا کرتی ہے, شاید اس دور میں بیٹوں کو ماں سے ایسی محبت نہیں ہوتی ہے. میدان کربلا کی یہ واقعہ سنو, میدان کربلا کی یہ حالت دیکھو کہ امام علی مقام کے لیے حضرت فاطمہ اپنے آنچل سے کنکر صاف کر رہی تھی. کیسی محبت تھی ماں کو بیٹے سے. آج بھی اگر بیٹوں کو اپنی ماں سے ایسی محبت ہو جائے, ماں بیمار ہو بیٹے کو چین نہ آئے, ماں پکارے بیٹا دوڑتا ہوا جائے, جس دن بیٹے کو ماں سے ایسی محبت ہو جائے گی, ادھر حسین راضی ہوں گے, ادھر مصطفیٰ راضی ہوں گے, اور جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے گے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اسی کے لیے جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا, اسی کے لیے جنت کا پروانہ عطا کیا جائے گا. یہ حسین کی زندگی سے سبق حاصل کرو. صرف زندگی سنانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے آپ سنیں اور کہیں کہ واقعی بڑا بھیانک منظر تھا, بڑا سخت منظر تھا, بلکہ سنائیں اس لیے جاتے ہیں کہ سنیں, ان کی محبت کریں, ان سے ان کے طریقے پہ چلیں, ان کی اداؤں کو اپنائیں. یہی امام علی مقام ہے. نماز فجر ادا کی گئی. جب صبح کا سویرا نمودار ہوا, صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے, یزیدیوں کے خیمے سے ایک 7 یا 8 سال کی بچی نکل کر کے امام حسین کے خیمے کے جانب آ جاتی ہے. حضرت زینب موجود تھی. حضرت زینب نے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا, بچی کو دیکھنے کے بعد قریب بلایا, کہا بیٹا تم کون ہو, کیسے آئی ہو؟ اس بچی نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا, مائی میں ان خیموں سے آئی ہوں, میں حر کی بیٹی ہوں, میرا باپ اس فوج کا سپہ سالار ہے. اتنی بات حضرت فاطمہ نے سنی. سننے کے بعد فرمایا, تب تو تم ہماری مہمان ہو, لیکن افسوس آج ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے. اگر آج ہمارے خیمے میں پانی ہوتا تمہیں پانی پینے کے لیے دیا جاتا, آج ہمارے خیمے میں روٹی ہوتی تمہیں کھانے کے لیے دی جاتی. اللہ اکبر.
اتنی بات حضرت زینب نے اس حور کی بیٹی سے کہی تھی. اچانک حضرت سکینہ سامنے سے چلتی ہوئی نظر آئی. حضرت زینب نے سکینہ کو بلایا, کہا سکینہ ادھر آؤ, یہ بیٹی ہمارے گھر کی مہمان ہے اور ہمارے گھر کا معمول یہ ہے جو چوکھٹ پہ آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. پھوپھی کیا چاہتی ہو؟ حضرت سکینہ اس وقت اپنے کان میں دو بالی پہنی ہوئی تھی. حضرت زینب نے کہا سکینہ ایک بالی اپنے کان کی دے دو حضور کی بیٹی کو. انہوں نے ایک بالی نکالی, حضور کی بیٹی کو پہنا دی. آپ دیکھیں تو صحیح کیسا بھیانک منظر تھا میدان کربلا کا. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں لیکن سخاوت کا دریا آج بھی چل رہا ہے. دشمنوں کے اوپر بھی سخاوت ہو رہی ہے. حضور کی بیٹی کو بالیاں نکالی, بالیاں پہنائی. پھر حضرت زینب نے کہا بیٹی کبھی وقت ملے تو آنا ہمارے مدینہ, وہاں ہماری تم مہمان نوازی دیکھنا. یہاں تو ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. حضرت سکینہ نے یہ باتیں کہی. وہ بیٹی اپنے خیمے میں جانے لگی. بچی چھوٹی تھی, کچھ کا احساس ہوا کچھ کا احساس نہ ہوا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے 10 تاریخ کو پہلا خطبہ دیا تھا یزیدیوں کے مابین. وہ یزیدیوں کے مابین جب پہلا خطبہ دیا, حر کے دل میں امام حسین کے خطبے کا یہ اثر ہوا کہ آپ کا دل پگھلنے لگتا ہے. آپ کے دل میں یہ خیال اٹھتے ہیں میں جا کر کے حسین سے معافی مانگ لوں, اپنی غلطیوں کی معافی طلب کر لوں. لیکن بار بار دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو حسین مجھے دھتکار دے, کہیں ایسا نہ ہو حسین مجھے پھٹکار دے. اللہ اکبر. وہ حر اپنی فوج کے مابین گفتگو کر رہا ہے, سامنے سے وہ چھوٹی سی بیٹی گزر رہی ہے. حر نے اپنی بیٹی کو دیکھا, کان میں بالی ہے. جب بالی کان میں دیکھی حر نے بیٹی کو بلایا بیٹی ادھر آؤ. وہ چھوٹی سی بیٹی باپ کے قریب ہوتی ہے. باپ نے کہا بیٹی مجھے خوب یاد ہے جب ہم میدان کربلا میں آئے تھے تمہارے کان میں بالی نہیں تھی, ذرا بتا تو صحیح بیٹی تجھے بالیاں کس نے دی ہیں؟ اب اس بیٹی کا جواب سنو. بیٹی کہتی ہے ابا میں صبح ان خیمے کے جانب گئی تھی, جب میں اس خیمے کے قریب گئی ایک سفید بالی خاتون نے مجھے قریب بلایا. بابا مجھے ایسا لگتا تھا کسی اپنے نے مجھے سینے سے لگایا ہو, مجھے ایسا لگتا تھا ماں کی مامتا کا احساس مجھے اس بوڑھی کے پاس ہوا. انہوں نے بڑی پیار سے مجھ سے بات کی, انہوں نے بڑی محبت سے مجھے پکڑا تھا, مجھے ماں کی مامتا کا احساس ہو رہا تھا ابا اس خیمے میں. اللہ اکبر. یہ بیٹی بتا رہی ہے اپنے باپ کو, کہا ابا لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے, اس خیمے میں اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک گھونٹ پانی پی لے, اس خیمے میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے جو کوئی ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھ لے. آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ بیٹی کہتی ہے بابا میں نے ایک بھیانک منظر بھی اس خیمے میں دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا پالنا ہے, اس چھوٹے سے پالنے میں ایک چاند جیسا ٹکڑا, ایک چھوٹا سا مکھڑے والا چاند کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جسے کائنات علی اصغر کہتی ہے. حضرت حر کی بیٹی کہتی ہے ابا میں نے اس چھوٹے سے بچے کو پلکتے دیکھا ہے, اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھیرتے دیکھا ہے. ان کے خیمے میں اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے چاند سے ٹکڑے کو پانی پلا سکتے. ابا وہ لوگ بڑے اچھے ہیں, ابا وہ لوگ بڑے بھلے ہیں, ابا وہ لوگ بڑے پیارے ہیں. یہ حر کی بیٹی بتا رہی تھی حر کو. جب اس نے یہ کہا ابا وہ لوگ بڑے اچھے ہیں, ابا وہ لوگ بڑے پیارے ہیں, ابا وہ لوگ بڑے بھلے ہیں, مجھے ایسا لگتا تھا کہ ماں کی مامتا نے مجھے سینے سے جکڑ لیا ہو. ابا بڑے اچھے لوگ ہیں. اتنی بات سن کر کے حر کی ایک چیخ نکلی ہے. حر نے بیٹی کو گلے سے لگایا, گلے سے لگانے کے بعد بیٹی سے کہا بیٹی تو جانتی ہے وہ کون ہے؟ کہا ابا میں نہیں جانتی وہ کون لوگ ہیں. حر نے کہا بیٹی یہ نبی کے گھر والے ہیں, ان کا مجرم میں ہوں, میں نے ہی انہیں روک رکھا ہے, ان کا گنہگار میں ہوں, ان کا خطاکار میں ہوں, میں نے انہیں روک رکھا ہے. اور لیکن بیٹی میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے معافی مانگ لوں, میں چاہتا ہوں میں ان سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کر لوں. لیکن طاقت جواب دے دی ہے, لیکن ہمت جواب دے دی ہے. میں سوچتا ہوں کہ جا کر معافی مانگوں, لیکن دل میں خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دھتکار دیا جائے, مجھے بھگا دیا جائے. اللہ اکبر. اتنی بات سن کر حر کی بیٹی نے کہا تھا ابا تم نے پہچانا نہیں ہے انہیں, ابا تم نے جانا نہیں ہے انہیں. ارے ارے سنو, جو دشمن کی بیٹی کو کان کی بالی دے سکتے ہیں وہ تجھے معاف بھی کر سکتے ہیں. ابا جانا تیرا کام ہے, معاف کر دینا فاطمہ کے لالوں کا کام ہے.
کہا بابا تم نے جانا نہیں ہے، بابا تم نے پہچانا نہیں ہے، جو دشمن کی بیٹیوں کو بالی دے سکتے ہیں وہ تجھے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ ایسا ہی ہوا، حضرت حر نے ہمت باندھی، جا کر کے امام حسین کے قدموں میں سر رکھا، کہا حسین مجھے معاف کر دے، حسین میری غلطی کو معاف کر دے۔ امام عالی مقام نے کہا اٹھو تو صحیح تم کون ہو؟ کہا میں حر ہوں، جس کا معنی آزاد ہونا آتا ہے۔ میرے حسین نے ایسے بھیانک منظر میں فرمایا تھا حر ابھی تک تم دنیا سے آزاد تھے، آج علی کا بیٹا تجھے جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ جو حسین کی چوکھٹ پہ جاتا ہے وہ طلب سے سوا پاتا ہے، اتنا پاتا ہے کہ دنیا بھی سمر جاتی ہے، آخرت کا شہنشاہ بناتا ہے۔ جو ان کی چوکھٹ پہ جاتا ہے وہ اتنا پاتا ہے کہ دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت کا وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ اللہ تعالی ہمیں حسین کی باتیں سننے کی اور ان پہ عمل کرنے کی اور حسین سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رہا زندگی نے ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔